بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 41 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ثلاثی مصادر کے اوزان، حصہ نمبر 2۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم ثلاثی مجرد کے مصادر کا ایک حصہ پڑھ چکے ہیں، یعنی ان مصادر کو پڑھ چکے ہیں جو سماعی ہیں، جن کو ہم نے اسی طریقے سے سنا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم ثلاثی مصادر کے اوزان کا حصہ نمبر 2 پڑھیں گے، یعنی ان اوزان کو پڑھیں گے جو قیاسی ہیں، جن کو قیاس کے ذریعے ہم بناتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کے باقی اوزان، یعنی اوزان قیاسی۔ اگر ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہو تو مصدر لازم اکثر فعول کے وزن پر آتا ہے۔ تو مصدر لازم اکثر فعول یعنی فا کی ضمہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے داخل، اس کا مصدر ہے دخولاً۔ اور اگر عین کلمہ مکسور ہو تو اکثر مصدر لازم فعال یعنی عین کلمہ کی فتح کے ساتھ آتا ہے، جیسے فریحہ، اس کا مصدر ہے فرحاً۔ تنبیہ: مصدر متعدی دونوں سے فعل یعنی عین کلمہ کے سکون کے ساتھ آتا ہے، جیسے ضربہ سے ضرباً اور جاہلہ سے جہلاً۔ اور اگر ماضی کا عین کلمہ مضموم ہو تو اکثر مصدر لازم فعالۃ، فعل، فعال اور فعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے کرامۃ، عظم، کرم، حسن۔ تو آپ نے دیکھا کہ قیاسی جو مصادر ہیں ان کے اندر ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے کے مطابق پھر آگے آپ اس کا مصدر لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے مصدر میمی۔ پچھلے سبق کے اندر بھی مصدر میمی کا لفظ آیا تھا، تو آپ سے عرض کی تھی کہ آگے ہم اس کو جانیں گے۔ تو مصدر میمی کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے ہر فعل سے مصدر میمی مفعول بفتح عین یعنی عین کلمہ کے فتح کے ساتھ آتا ہے، خواہ مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو یا مضموم یا مکسور، جیسے مفتح کھولنا، مقتل مار ڈالنا، مضرب مارنا۔ اور مرجع یعنی عین کلمہ کی کسرہ کے ساتھ، جس کا معنی لوٹنا ہے، شاذ ہے۔ تو مصدر میمی اصل میں میم لگانے سے بنتا ہے، اس لیے اس کو میمی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو قاعدہ ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر فعل سے مصدر میمی مفعول کے وزن پر آئے گا، خواہ اس کا عین کلمہ مضارع کے اندر مکسور ہو، مفتوح ہو یا مضموم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فائدہ: کبھی اس کے آخر میں تا یعنی تائے مدورہ گول تا بھی لاحق ہوتی ہے، جیسے مسئلۃ پوچھنا۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے مصدر وحدت و نوعیت۔ جب ثلاثی مجرد سے کوئی مصدر معنی وحدت کے واسطے بنایا جائے تو فعلۃ کے وزن پر، اور جب معنی نوع کے واسطے بنایا جائے تو فعلۃ کے وزن پر آتا ہے، بشرط یہ کہ مصدر کے آخر میں گول تا نہ ہو، جیسے جلسہ سے جلستن، ایک دفعہ بیٹھنا، مرتن کے واسطے، اور جلستن بیٹھنے کا طریقہ یعنی نوع کے واسطے۔ تو مصدر وحدت اور نوعیت، اس سے مراد یہ ہے کہ وحدت کے ذریعے آپ فعل کے صادر ہونے کی تعداد بتاتے ہیں، یعنی ایک بار ایسا ہوا۔ اور نوعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے فعل وجود میں آیا۔ مثالیں آپ نے دیکھ لی کہ جلسہ سے جلستن بنتا ہے، تو جلستن جہاں مصدر کا معنی دیتا ہے، وہیں پر ایک فائدہ یہ بھی دیتا ہے کہ اس کے اندر تعداد پتہ چلتی ہے کہ ایک بار وہ بیٹھا، جس کو ہم نے وحدت کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور جلستن، اس سے ہمیں جہاں مصدر کا معنی ملتا ہے، وہیں ہمیں اس فعل کے صادر ہونے کا طریقہ بھی معلوم ہوا، جس کو ہم نے نوعیت کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تنبیہ:
اگر مصدر کے آخر میں گول تا ہو تو پھر صفت کے لگانے سے فرق کیا جائے گا، جیسے ہدایتن واحدتن مرتن کے واسطے اور ہدایتن حسنتن نوعیت کے واسطے۔ یعنی اگر آپ آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں تو اس صورت کے اندر پھر آپ وحدت اور نوعیت کے اندر فرق کرنے کے لیے صفت لائیں گے، جیسا ہم نے یہاں پہ واحدتن لا کے اس بات کی تعیین کر دی کہ اس سے مراد وحدت ہے، اور حسنتن کا اضافہ کر کے ہم نے یہاں پر یہ متعین کیا کہ یہاں پر نوعیت کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا عنوان ہے خاص معانی کے واسطے اوزان۔ فعلتن مقدار کے واسطے آتا ہے، جیسے اکلتن نوالا۔ فعالتن اس چیز کے واسطے آتا ہے جو بوقت کام ساقط ہو، جیسے قلامتن تراشا، خاناخن کا ہو یا لکڑی کا۔ مثال دیکھیے کناستن غسالتن۔ اس کے بعد ہے جو افعال حرفہ، اضطراب، آواز، مرض یا رنگ کے معنی میں ہوں ان کے مصادر اکثر اوزان ذیل پر آتے ہیں۔ مثلا فعالتن حرفوں اور پیشوں کے واسطے، جیسے خیاطتن سینا، تجارتن سوداگری کرنا، زراعتن کھیتی باڑی کرنا۔ تنبیہ، بعض الفاظ ان معنی کے بالفتح بھی آتے ہیں۔ تنبیہ، بعض الفاظ ان معنی کے بالفتح بھی آتے ہیں، جیسے وکالتن وکیل ہونا، ولایتن حکومت کرنا، یہاں پر فتح استعمال ہوئی ہے۔ فعلان حرکت اور اضطراب کے واسطے، جیسے جولان دوڑنا، یہاں پہ حرکت ظاہر کی جا رہی ہے۔ خفقان دل کا دھڑکنا، یہاں پر اضطراب بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے فعال اور فعیل اصوات کے واسطے، یعنی آواز کے واسطے، جیسے نباح کتے کا بھونکنا یعنی کتے کی آواز، صراخ چیخنا، حدیر کبوتر کا آواز نکالنا، زئیر شیر کا آواز نکالنا۔ تو دو وزن ہے فعال اور فعیل۔ تنبیہ، فعال دردوں اور امراض کے واسطے بھی آتا ہے، جیسے صداع اور سعال۔ صداع درد سر ہونا اور سعال کھانسنا۔ اس کے بعد ہے فعلتن رنگوں کے واسطے، جیسے حمرتن سرخ ہونا، قدرتن گدلا ہونا۔ تو یہ 5 اوزان ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اضطراب ہو، آواز ہو، رنگ یا لون ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے یہ 5 اوزان آتے ہیں۔ اس سے اگلا عنوان ہے ہمارا مبالغہ کے واسطے اوزان، یعنی جب آپ مصدر کے اندر مبالغہ پیدا کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کون سا وزن لائیں گے۔ جب مصدر سے مبالغہ کے معنی مقصود ہوں تو مصدر اکثر تفعال اور فعیلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے تجوال زیادہ دوڑنا مبالغہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے مبالغہ ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ جولان سے مبالغے کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ ترداد زیادہ رد کرنا، اب زیادہ یہ مبالغے کے لیے لفظ استعمال ہوا اور یہ ہم نے ردن سے مبالغے کے لیے مصدر ترداد بنایا۔ اسی طریقے سے حسی سا زیادہ برانگیختہ کرنا، یہ بھی ہم نے مبالغے کا وزن بنایا ہے حسن سے۔ اس کے بعد دیکھیے دلیلا زیادہ رہنمائی کرنا، زیادہ کا لفظ مبالغے پہ دلالت کرتا ہے اور ہم نے یہ وزن بنایا ہے دلالتن سے مبالغے کا معنی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے قیاسی مصادر کے بارے میں پڑھا اور تفصیل کے ساتھ ہم نے مختلف مصادر کو مختلف معانی کے لیے کیسے مختلف اوزان پہ لایا جاتا ہے یہ ہم نے آج کے سبق کے اندر جانا۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اور اس سبق کے ساتھ ہی ہماری اسم کی بحث بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اسم کی تینوں قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں مشتق بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں مصدر کو بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور اسی طریقے سے اس میں جامد کی بحث بھی گزر چکی ہے۔ تو ان تینوں قسموں کی اکٹھی تمرین آپ کے لیے پیش کی جاتی ہے، آپ نے اس تمرین کو یعنی اس مشق کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے۔ مشق ہے
درج ذیل کلمات میں اسم مصدر مشتق اور جامد کی پہچان کریں۔ چند کلمات یہاں لکھے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے اسم مصدر مشتق اور جامد کو جدا جدا کرنا ہے۔ میں ان کلمات کو پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے الکذب، اس کے بعد ہے الوقایۃ، الطی، البیع، قاعد، الابتلال، المناولۃ، موقع، مبرقع، کتاب، الانتخاب، ملفوف، الاحتراق، الزعفرۃ، فرس، متدحرج۔ یہ چند کلمات ہیں، آپ ان کے اندر اسم مصدر مشتق اور جامد کی پہچان کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا، آج اسم کی بحث بھی مکمل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔